ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلوی۔ جیسے کہ مفتی ایک بہت بڑے مفتی مناظر سے جو اس میں بہت اچھل رہے ہیں، حالانکہ بدنام زمانہ ہے، جدھر جاتے ہیں لات کھا کے آتے ہیں۔ نام ان کا ہے طیب قاسمی، مفتی طیب قاسمی، بدنام زمانہ۔ اور دیکھیے یہ اس آئیڈیو کو جو اپلوڈ ہونے والی ہے، میں جس کی وضاحت کر رہا ہوں، اس آئیڈیو کو اس نے دیوبندی خنجر پر بھی اپلوڈ کیا، اور اس کے کامنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ڈیلیٹ کر دیا اس نے کسی نے، لیکن میں نے اس کامنٹ میں اللہ باللہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کامنٹ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود پڑھا ہے اور میں نے بھی کامنٹ کیا ہے، لکھا بھی ہے میں نے۔ اور اس میں ایک دیوبندی کے عالم نے بھی یہ لکھا ہے کہ بھائی جناب اس میں تو ہار آپ کی ہی ہے۔ یہ ہے دیوبندی جو کہتے ہیں ثانی تک کیا کہتے ہیں ملفقات حکم الامت میں جن نمبر صفحہ نمبر 292 میں کہتے ہیں کہ چھٹ چھٹ کے سارے احمق میرے ہی حصے میں آ گئے۔ ان کے مفتی کی جہالت دیکھیے، خود کی پٹائی کی آئیڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے تبصرہ کیا ادھر۔ اب دوسری بات آتی ہے مختار کل پر۔ جیسے کہ مجھ سے بات چلی مختار کل پر، ایک آیت اس نے پیش کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 1۔ وہ کہتا ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات داخل نہیں کر سکتے، اگر مختار کل ہے تو تم پیش کرو، دکھاؤ مجھے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا، تو اللہ نے ان کو تنبیہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھا کہ کیوں آپ نے اپنے اوپر شہد حرام کیا، تو یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ اس جاہل کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نہیں نافذ کی تھی، خود اپنے آپ پر حرام کیا تھا، تو اس میں کوئی شریعت نہیں، اس میں مختار کل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ میں آیت پیش کرتا ہوں، اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے۔ پورے قرآن میں مجھے آپ دکھا ہی نہیں سکتے شراب حرام ہے۔ میں آیت پڑھ کے بتاتا ہوں، جو کہ اس کو حرام کس نے قرار دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ حدیث میں موجود ہے، پہلے صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے، سیاست کے تمام کتاب میں موجود ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، آیت پڑھتا ہوں، پارہ نمبر 7، پہلے ہی صفحہ، آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 91 سورہ اعراف کی۔ اس میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ اے ایمان والو یہ شراب تم پر حرام کی گئی، جوا تمہارے پر حرام ہے، کہیں پر موجود نہیں، بلکہ اللہ نے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیا کہ تم دور رہو شراب سے، جوا سے، شیطانی کام سے، اس سے تو دور رہو۔ یہاں پر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ تم پر حرام ہے۔ امام حاکم کے المستدرک علیہ الصحیحین میں، بخاری شریف میں اور تمام کتابوں میں موجود ہے کہ یہ تم پر حرام ہے شراب۔ اب بتائیے، مجھے بتائیے کہ حرام کا لفظ مجھے قرآن میں دکھائے یہ مفتی کہ شراب کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ شریعت نہیں نافذ کر سکتے حرام۔ اگر تم نہیں کہتے ہو کہ اللہ نے اگر فرمایا ہے کہ شراب حرام ہے تو مجھے دکھاؤ، ورنہ تم حلال سمجھ کے پی لو۔ اگر نبی کو تم مختار کل نہیں سمجھتے ہو، کنارہ کشی کرنا اور ہوتا ہے، حرام اور چیز ہوتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو نہیں کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ شراب حرام ہے، تو تم دکھاؤ، مجھے دکھاؤ کہ شراب حرام ہے، یا تو تم کل سے شراب پینا شروع کر دو۔ ماذا رب العالمین، ہم تو نہیں کہتے، تم کو شروع کر دو، کیونکہ اللہ نے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیا ہے، حرام نہیں فرمایا ہے۔ جاہل مفتی۔ اور اس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہے، قرآن میں بھی آیتیں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کل خیر کثیر عطا فرمایا ہے، کل کوثر خیر کثیر عطا فرمایا۔ یہ مولوی کہتا ہے، سڑک صاحب مولوی، یہ مفتی طیب قاسمی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغض میں اتنا پاگل ہو گیا ہے، اتنا پاگل ہو گیا ہے، اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ یہ شیطان بن گیا ہے۔ مجھ سے جب بات ہوئی تھی، کبھی تفسیر پر جب میں لے کر جاتا ہوں تفسیر سے بھاگتا ہے، یہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے، نبی کی شان گھٹانے کے لیے یہ کہیں پر بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ پہلے جب میں تفسیر کا حوالہ مانگا تو تفسیر سے بھاگا، لیکن اس کا تفسیر میں تھوڑا مطلب لکھا رہا تو پھر تفسیر میں آیا، بولا میں اپنا موقف ثابت کروں گا، حالانکہ ان کے مولوی جو ہے وہ سب کر سکتے ہیں جو نبی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی جو نہیں کیا، ان کے مولوی نے سب کر کے دکھا دیا، قبر میں اٹھ کے چلے آ رہے ہیں، اور جو ہے کہ مرے ہوئے کے زندہ کر دے رہے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، کیا کون سی کتاب ہے؟ رسالہ نکلتا ہے، جس میں کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیح کو دیکھیں زری ابن مریم، ٹھیک ہے۔ یہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں ان کے کتب
अख्ताब, इनका जवाब दें। मुफ्ती तैयब कासमी, इस इबारत का जवाब दे, मैं हवाला तुमको भेजूंगा कि जिंदों को मुर्दा किया और मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने ना दिया। इस मसीहा को देखे जरी इब्न मरियम, मतलब कि इनका मौलवी जो है जिंदों को मरने भी नहीं दे रहा है, बताइए, और मुर्दों को जिंदा भी कर दिया। फिलहाल वो तो इसका जवाब वो देंगे। मुख्तार कुल पर यह है कि सूरह तौबा की आयत है कि जो अल्लाह और रसूल तुम्हें दे उसको लो, और जिससे मना करें वमा आताकुम रसूला, जो अल्लाह और रसूल तुम्हें दें उससे ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। यह आयत तो बेशुमार है, लेकिन ये पढ़ते नहीं, बेचारे जाहिल है, बेअकल है, क्योंकि इनके दिल में ईमान ही नहीं है। ये सिर्फ नबी का बुग़्ज़ में वो आयतें तलाश करते हैं, जो कि उस आयत का मैंने जवाब दे दिया है सूरह तहरीम के आयत नंबर 1 का। और तफसीर में भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। तफसीर में किसी भी तफसीर आप उठा के देख लीजिए, किसी भी तफसीर उठा कर, उसमें शरीयत के नाफिज होने का हुक्म है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर हराम किया था। उसका भी मैंने जवाब दे दिया। और इसमें बहुत सारे दलाइल मौजूद है, हदीस शरीफ में मौजूद है, जैसे कि हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की मौजूद है कि एक साहबी आए और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? तो उन्होंने फरमाया मैंने रोज़े के महीने में अपनी बीवी से कराबत कर ली, हम बिक्री कर ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 रोज़े रख या 60 मिस्किनों को खाना खिला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो साहबी फरमाते हैं कि इतने ही में मुझसे नहीं हो पाया। और उसके बाद में ये फरमाते हैं कि मैं इस बस्ती में सबसे ज़्यादा गरीब हूँ, लिहाजा मैं 60 रोज़े भी नहीं रख सकता हूँ और मैं 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिला सकता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहीं पर बैठ जाओ। जब एक शख्स ने वहाँ खजूर की टोकरी लेकर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो साहबी कहाँ गया? आवाज़ दी तो वो उठ के खड़े हुए, बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये खजूर लेकर जा और अपने तमाम कबीले में इसको तकसीम कर दे। तो फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पूरे बस्ती में इस दो पहाड़ के बीच में सबसे ज़्यादा गरीब मैं हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ले जा, तू खुद खा और अपने बच्चों को खिला, तेरे रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, तेरे रोज़े का कफ़ारा अदा, जो कि कुरान करीम में आयत करीमा आ चुकी थी, रोज़े के बारे में आयत करीमा आ चुकी थी, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में वजाहत कर दी और यहाँ पे मुख्तार कुल होना बिल्कुल साबित होता है। और एक और रिवायत है, एक शख्स आए, बोले या रसूलुल्लाह मैं कलमा जब पढ़ूंगा कि मुझे 2 वक्त नमाज पढ़ने की इजाज़त मिलेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे इजाज़त है। अब बताइए कोई आज का सड़क छाप मौलवी कह दे कि तुझे 2 वक्त नमाज पढ़ने की इजाज़त है और 1 वक्त की वो छोड़ने की इजाज़त है, वो फौरन दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि एक वक्त छोड़िए, 1 वक्त की नमाज का, 1 रकात का नमाज का भी इनकार करता है, वो काफिर हो जाता है। उसके ऊपर बहुत सारे हुक्म लग जाएंगे। या नबी ने खुद फरमाया तुझे इजाज़त है, फिर वो साबी नमाज पढ़ने लगे, धीरे धीरे वो 5 वक्त की नमाज के आदी हो गए। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तार कुल होना साबित होता है। और भी बहुत सारी रिवायतें मौजूद, लेकिन उन सबको ना मानते हुए ये सिर्फ अपने अकल को घोड़े दौड़ाते कहते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं फायदा पहुँचा, वहाँ पे तो तुमसे पूछ करके कोई फायदा नहीं पहुँचाएगा ना, वो नबी है, वो बाइख्तियार है, वो नबी है, वो जितना करें उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं आएगा। लिहाजा तुम एतराज़ करते हो तो कुरान कहता है ला तातज़िरू कद कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद भी काफिर हो गए, तुम बहाना बनाते हो, नबी का ऐब तलाश करते हो, जो कि किसी सहाबी की में ये वो है ही नहीं। नबी साहबा ईमान वाले थे, नबी के किसी बात पर भी कोई एतराज़ नहीं करता था। नबी अगर फरमाते, बुखारी शरीफ में मौजूद है, एक शख्स ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप कौन है? तो नबी ने फरमाया तेरा बाप, साहबी का नाम तो मुझे ध्यान में नहीं है, वो हदीस में निकाल के लगा दूंगा। तो फरमाते तेरा बाप फलाही है। तो उन्होंने फौरन ही मान लिया। अगर कोई आज का देवबंदी वहाबी होता है, कहता है, वो फौरन इनकार करते हैं, आपको कैसे मालूम, आप दलील पेश करिए, वो ऐसे कहता माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको दलील चाहती है ना। इसलिए ये साहबी इनकार करने वाले नहीं थे, इनकार करने वाला वहाबी देवबंदी है। सबसे पहले इनकार करने वाला कौन था? तमाम किताबें मौजूद है, बुखारी शरीफ से लेकर के मिशकात शरीफ में तमाम किताबों में मौजूद है। जुबल खवैसरा अल तमीमी इसका नाम है, सबसे पहले इनकार करने वाला वही था।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور وہ آیا ذوال خویصرہ التمیمی، جس کو سیرت میں کتابوں میں ملتا ہے، اس کی آنکھیں دسی دسی، گال بیٹھا بیٹھا اور بڑی بڑی داڑھا تھا اس کا، اور فرمایا اس نے کہا کہ اے نام اس نے لے کر کے فرمایا، حالانکہ کتابوں میں نام آتا ہے، میں ایسے نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ عدل کریے، یعنی انصاف سے کام لیجیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہی عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچ لیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر فرمایا، ان کو روک دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو پیٹ پھیر کر کے چلا گیا، وہ بدبک پیٹ پھیر کے چلا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قوم سے، اس کی نسل سے ایک قوم نکلے جو قرآن خوب پڑھے گی. تمام کتابوں میں موجود ہے، قرآن خوب پڑھے گی، ان کا قرآن ان کی حالت سے نہیں اترے گا. اور بہت ساری موجود ہے حوالہ جات میں، فی الحال بہت لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، تو یہ تمام یہ حدیث مشہورہ ہے، یہ سب لوگ جانتا ہے. ٹھیک ہے. ہلو مفتی طیب قاسمی صاحب. ہاں جی، اب جواب دیجئے. میں نے خاموش رہو. جب بات کرنے آئے تو بات کرو گے، نہیں تو میں فون کاٹ دوں گا. ڈھنگ سے بات کرو، جیسے کہ وصول ہونا چاہیے. بالکل بالکل، آپ بولیے، جواب دیجیے. 2 منٹ طے بات کرو. تم نے وہ آیت پیش کی، اب اس کی تمہارے ذمہ ہے تفسیر پیش کرنا. پیش کرو، میں خاموش سے 2 منٹ. میں نے آیت پیش کی، آیت کا ترجمہ پیش کیا، اور اس آیت کا پورا ڈیٹا میں نے تمہیں دے دیا ہے. ہو گیا، میں بولوں؟ بولو. تفسیر حجت ہے یا نہیں؟ بولو. اگر قرآن اور حدیث کے مطابق تفسیر ہے تو تفسیر حجت ہے. کون سی تفسیر حجت ہے؟ کون بولا قرآن اور حدیث کے مطابق تفسیر ہے تو تفسیر حجت ہے؟ یہ کہاں سے لے کر ہے؟ کون بولا تم سے؟ اب یہ مولوی سے پھر جہالت مت بک. دیکھو پھر بکنے لگا. پہلے جب 2 منٹ کی بات طے ہوئی ہے، جب 2 منٹ کی بات طے ہوئی ہے، 2 منٹ کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ بولے 2 منٹ بول لے، پھر میں بولوں گا. تو بڑبڑ کرنا مت بیچ میں. اس آیت پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد پی لیا تھا جو کہ حلال ہے. بعد میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار سے جو ہے ایک حلال چیز کو حرام کر لیں. تو اس آیت پاک میں صاف جو ہے اختیار کی نفی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب اختیار کی نفی کر دی ہے تو یہ بتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، اور تیرے بابے بولتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں، اور تکوینی معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے. تو پہلے تو میں تشریعی معاملے میں نمٹ لوں تجھ سے. یہ بتا کہ یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، اس کے باوجود تو اس تشریعی احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ہونے کا دعویٰ کیوں کرتا؟ جواب دے. ہو گیا. آپ 2 منٹ 20 منٹ بھوکے گا تو نہیں؟ تمیز کے دائرے میں بات کیجیے آپ. بھوکے گا تو نہیں 20 منٹ. میں کچھ بھی نہیں بولا، میں چپ مار کے سنا. بھوکنا مت بیچ میں، کتوں کی جیسا، تھانوی جیسا بھوکنا مت. سن، جب تو نے بولا تھا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرما دیا، اب تو معاذ اللہ رب العالمین کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے زیادہ بڑھ کے مانتا ہے کہ جب اللہ نے منع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گے نہیں اے اللہ تو نے منع فرمایا لیکن میں نہیں کروں گا، میں اس کو جائز ہی رکھوں گا یا پھر ناجائز رکھوں گا، یہ کہنا چاہتا ہے تو خدا سے اوپر مان لیا تو نے اس کو، یہ تو خود کافر ہو گیا اپنے فتوے سے. پہلی بات. اور دوسری بات، جب میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تفسیر کا، تو نے کہا قرآن حدیث کے مطابق تفسیر رہے گی تو ہی مانی جائے گی. یہ کس کا قول ہے؟ اس کا قول پیش کرو. تم لوگوں نے جو دن گڑھ کے رکھا ہے قادیانی والا، صرف قرآن کی آیت پڑھ کے لوگوں کو بیوقوف بنانا. میں تمہاری بات بھی مان لوں گا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں تمہاری بات بھی مان لوں گا، میں صرف قرآن کے ظاہری مفہوم کو بھی مان لوں گا، لیکن صرف ایک بات کا جواب دے دے، اگر قرآن کا ظاہری مفہوم تم کو قادیانی پیش کرتا ہے، بولو. میں ابھی 4-5 قادیانیوں کو لائن پر لیتا ہوں، تم اس کو ظاہری مفہوم کو مانو گے اگر وہ قرآن کی آیت پیش کرے گا تو؟ بس اس کا مجھے جواب دے دو. بغیر تفسیر کو ظاہری مفہوم پیش کرتا ہے قرآن کی آیت کا، تم اس کو مانو گے؟ کیونکہ تم نے ابھی خود کہا کہ
قرآن حدیث کے مطابق تفسیر رہے گی تو ہی مانا جائے گا. حالانکہ یہ کسی کا قول نہیں ہے, تمہارا اپنا گڑا ہوا قول ہے, کیونکہ تمہارا اپنا گڑا ہوا دھرم ہے, تمہارا جہاں پہ ملتا ہے فائدہ وہاں پہ دیکھتے ہو نفس پرست انسان ہو, کیونکہ تم کو بس یہی سب آتا ہے. ہو گیا ٹائم, ہو گیا. نہیں ہوا, میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, نہیں ہوا, آدھا منٹ باقی, میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. نہیں ہوا, میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. میرا ابھی 35 سیکنڈ باقی ہے, میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, اندھا نہیں ہوں, میں سامنے گھڑی رکھا ہوں, بیچ میں بول نہیں. میں نے 2 باتیں تم سے پوچھی ہے, صاف اس کا جواب دینا. پہلی بات, تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ سے, اللہ رب العزت سے اوپر مان لیا یہاں پر کہ اللہ نے منع کیا پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے؟ پہلی بات. دوسری بات, کیا قادیانی ظاہری مفہوم کو پیش کرتا ہے بغیر تفسیر کے, کیا تم مان لو گے؟ اس کا سیدھا جواب دینا, تو بات کرنے میں مزہ آئے گا. فالتو بات کرو گے تو میں فون رکھ دوں گا, کیونکہ مجھے فالتو بات پسند نہیں ہے. نہ میں خود کرتا ہوں فالتو بات, نہ سامنے والے کی بات سنتا ہوں. یہ میرے 2 سوال کا جواب دے دو, آگے بڑھو. چلو تو پلیز ٹیل می ناؤ. اب دھیان سے سن, بڑبڑ مت کرنا, منہ بند کر کے بالکل دھیان سے توجہ کے ساتھ بات سن. سناؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تو بھوک رہا ہے اپنے طور پہ کہ یہ کہاں کا اصول ہے اور کہاں کی بات ہے یہ اور کہاں کی من گھڑت ہے, یہ سب بات ہیں. میں نے تجھ سے سیدھا سادہ سوال کیا تھا کہ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشفقانہ نصیحت فرمائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے شہد کو حلال کیا تھا اور وہ حلال ہے, اس حلال کو اپنے اوپر آپ کو حرام نہیں کرنا تھا. اس آیت سے صاف اور واضح انداز میں جو ہے یہ بات ثابت ہو رہی ہے, مترشح ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اختیار, دسترس اور قدرت نہیں دی احکام شرع پہ. اگر قدرت دی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس عمل کو قبول فرماتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تنبیہ نہیں فرماتا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل نہیں فرماتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں کا کتنا بدھا عقیدہ ہے. تم یہ کہہ رہا ہو کہ تو نے مان لیا نبی کو بڑھ کر کے, ارے میں نہیں مانتا نبی کو اللہ سے بڑھ کر کے, تم مانتے ہو. یہ تم نے مختار کل کا جو عقیدہ گھڑا ہے, اسی عقیدے کا گندا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے بابا کا شعر ہے. کون سا شعر ہے؟ اسی عقیدے کا نتیجہ کہ خدا جو پکڑے چھڑائے محمد جو پکڑے نہیں چھوٹ سکتا. تم نے اللہ تعالیٰ کے اختیار سے بڑھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو مانا ہے, اور اس شعر کی وجہ ہی دراصل تمہارا یہ عقیدہ ہے جو تم نے خود سے اڈاپٹ کر لیا ہے, حالانکہ یہ آیت صاف طور پر انکار کر رہی ہے. بول جواب دے. بول 10 سیکنڈ اور ہے, میں بےمانی نہیں کرتا, بول لے 10 سیکنڈ. ہاں میں بول رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ تمہارا بالکل غلط ہے. اس کے پاس اگر اس کے میرے پاس ایک نہیں سینکڑوں دلائل ہے. ہو گیا. میں نے پوری دیانتداری سے کام لیا. 10 سیکنڈ تمہارا باقی تھا, وہ میں نے تم کو دیا, اب تم بھی دینا ہے, ٹائم دیکھتے رہنا. میں نے تم کو 2 سوالات کیے. پہلے سوال کیے کہ یہ جو تم نے اصول بنایا کہ قرآن اور حدیث کی تفسیر, تو قرآن کی تفسیر وہی مانی جائے گی قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی, تو اس کا جواب تم کھا گئے, جواب نہیں دیے. پہلی بات, اس کا جواب تم سرے سے کھا گئے. دوسرا جواب میں نے تم سے کیا طلب کیا تھا, اگر کوئی قادیانی ظاہری مفہوم کو پیش کرتا ہے قرآن سے, کیا تمہارے لیے وہ مانو گے؟ کیونکہ تم نے تفسیر نہیں پیش کی, تفسیر وہ بھی پیش نہیں کرے گا. یہ دونوں تم نے سوالات کے جواب میرے نہیں دیے, دونوں سوال کھا گئے. سوال کو کھانے کے بعد ڈائریکٹ تم ادھر چلے گئے. یہ دونوں میرے بہت ہی اہم سوال ہیں, بہت ہی زیادہ اہم ہے, کیونکہ تم مفتی ہو. ٹھیک ہے, تم مفتی ہو, تمہارے لیے جائز ہے اور ضروری ہے اور لازمی بھی ہے کہ تم جواب دو کہ تفسیر جو تم نے بتائی ہے ابھی, یہ بتایا ہے قرآن کی کہ قرآن اور حدیث کے مطابق تفسیر ہوگی وہی مانی جائے گی, یہ کون سے مفسرین کا قول ہے, کون سے ائمہ کا قول ہے؟ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ, نعمان بن ثابت, ابن دوتا کفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں, اور آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ قول آپ نے بتایا نہیں کہ یہ کس کا قول ہے, قرآن اور حدیث کے مطابق تفسیر ہوگی وہ مانی جائے گی. یہ بھی تم نے اپنے پاس سے گڑھ لیا. کسی معتبر کتاب سے وہ ثابت کر کے تم دکھاؤ. یہ سوال میں نے تم سے کیا, یہ سوال تم کھا گئے. پہلی بات. دوسری بات, میں نے پھر وہی ریپیٹ سوال کیا, ابھی بھی کر رہا ہوں, کیا کوئی قادیانی ظاہری مفہوم کو پیش کرتا ہے قرآن کی آیت, کیا تم وہ مانو گے؟ اگر مانتے ہو تو بولو.
میرے پاس قادیانی کا نمبر، اور الحمدللہ میں قادیانی کو دھلائی بھی کرتا ہوں، میرے یوٹیوب پر بھی جا کے دیکھ لینا، میرے پاس موجود ہے۔ اگر تم بولو تو میں ابھی لائن پر لیتا ہوں، قرآن کی ظاہری مفہوم کو پیش کرے گا، وہ تم مانو گے؟ یہ 2 سوال کے جواب دو گے تو آگے بڑھو گے، نہیں تو 2 منٹ تم کو دوں گا، پھر وہی سوال میں کروں گا، اور جب تک تم اس کا جواب نہیں دو گے تب تک میں سوال کرتا رہوں گا۔ یہ میرے 2 سوال کا جواب دو، قرآن اور حدیث کی تفسیر۔ ہو گیا، ٹائم ہو گیا، اب بات ہاں، سن لیا۔ یہ 2 سوال کا جواب دے دو، اب پھر آگے بڑھو۔ اول تو یہ کہ یہ جو 2 سوال تو نے اپنی طرف سے رکھے ہیں، یہ آیت سے دیکھو اب مجھے کہہ رہا اپنی طرف سے بالکل خاموش، بالکل خاموشی کے ساتھ سن، بولنا نہیں، بڑبڑ نہیں کرنا، بالکل منہ بند کر، منہ بند کر، بات آ رہی ہے کنڈے کی، منہ بند کر بالکل۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 2 سوال تو نے کیے ہیں یہ موضوع بحث سے بالکل ہٹ کے ہیں، ان کا بالکل کوئی تال میل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب تو اس اصول پہ آ ہی گیا تو جاہل اتنی بات یاد رکھ کہ کوئی بھی مفسر جب تفسیر کرتا ہے تو دوران تفسیر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو اور صحابہ کے افہام کو اور صحابہ کے نظریات کو سامنے رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر میں نے تیرے سامنے پیش کی ہے وہ تفسیر ایسی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام قرطبی نے جو تفسیر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں پیش کی ہے اس تفسیر میں بالکل صراحت کے ساتھ اسپیسیفکلی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کے ذریعے سے ثابت کیا ہے، ورنہ ایسے تو کوئی بھی جو ہے اپنی طرف سے کوئی بھی معنی طے کر دے۔ اگر تجھے اس تفسیر سے اتفاق نہیں ہے اور تو اس تفسیر کو غلط ماننا ہے کیونکہ تیرا دعویٰ ہے، تیرا یہ کہنا مجھے دراز کر رہا ہے اس بات پہ کہ تو اس تفسیر سے متفق نہیں ہے، تبھی تو یہ قادیانی کی طرف کو بھاگ رہا ہے۔ اگر تجھے اس تفسیر سے اتفاق نہیں ہے تو تو اپنی طرف سے تفسیر پیش کر، اپنی طرف سے تفسیر پیش کر کہ تیرے علماء نے، تیرے بابوں نے کیا تفسیر کی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ لیکن تو جب تفسیر پیش کرے گا تو اس تفسیر کو میں انشاءاللہ قرآن و حدیث میں جو دین کے حوالے سے ٹروت ریویل کیے گئے ہیں ان پر چیک کروں گا، اس کے ترازو پر تولوں گا، اگر یہ مراد رسول اور مراد خدا بندی کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ تسلیم کروں گا، اور اگر اس کے خلاف ہوگی تو تسلیم نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ تو یہ بتا تیرا سوال یہ ہے کہ اس تفسیر سے تجھے اتفاق نہیں تو تو اپنی تفسیر پیش کر، اپنی تفسیر پیش کر، اپنی تفسیر۔ رک جاؤ ہو گیا 2 منٹ۔ پہلی بات تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلی بات تو تم نے کوئی تفسیر پیش کی ہی نہیں، تفسیر قرطبی میں نے پیش کی تھی، تم نے کوئی پیش نہیں کی تفسیر کسی بھی۔ میں تم تو تفسیر سے بھاگ رہے ہو، جان بوجھ کے پیچھا چھوڑا رہا، تبھی تو میں نے ابھی تفسیر کا نام لیا، کیوں تم نے ابھی اسی وائس میں بولا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو تفسیر رہے گی وہ مانی جائے گی۔ پہلے کا جب میں نے تم پر اسی پر سوال کیا کہ یہ کس کا قول ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق رہے گی، اس کی تفسیر مانی جائے گی، پہلے تو تم یہاں پر اٹکے کہ اس کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے، یہاں پر رکے، پھر تفسیر پر آئے تو پھر تم نے اپنا قول پیش کیا، دوگلی پالیٹک کی۔ پہلے تو تم نے تفسیر مانا نہیں، اب مانا تو میری جو میں نے تفسیر پیش کی وہ تم اپنے پر داخل کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ تم نے تفسیر پیش کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تم نے کوئی تفسیر نہیں پیش کی، تفسیر میں نے پیش کی تھی، حالانکہ جب میں نے تفسیر کا کل بار بار مطالبہ کیا کہ میں تفسیر پیش کر رہا ہوں، تفسیر پیش کر رہا ہوں، تم نے بار بار کہا نہیں تفسیر کی اس میں ضرورت نہیں ہے، تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تا آیت واضح ہے بالکل۔ جب میں نے تم کو یہاں پر پکڑا قادیانی تک کہ وہ قادیانی اگر پیش کرتا ہے تم ظاہری مفہوم کو مانو گے، تب یہاں پر تم آگے پھنسے، تمہارے گلے میں اور تمہارے پچھاڑے جب میں نے بریلی کا بانج ڈالا تب تمہاری حالت پتلی ہوئی، تب تم تفسیر ماننے کے لیے قائل ہوئے، کیونکہ تم نفس پرست کافر بدعتی مشرک کافر جہنمی ہو کہ تمہیں منوانا پڑتا ہے۔ ابھی اسی وائس میں موجود ہے، الحمدللہ اسی وائس میں موجود۔ تم نے ظاہری مفہوم کو پہلے بولا، پھر بولا کہ قرآن حدیث کے مطابق رہے گی، مانی جائے گی، پھر تفسیر قرطبی کو ماننے کے لیے تیار ہوا، حالانکہ تم نے تفسیر قرطبی کوئی پیش کی ہی نہیں۔ ہو گیا، وقت ہو گیا، بڑبڑ بند کر بالکل۔ تم نے پیش کی تھی، چلو دھیان سے سن، توجہ کے ساتھ سنا، توجہ کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ میری بات سننی ہے۔ سنا۔ میں نے جو یہ بات کہی تھی کہ تفسیر کی اس میں ضرورت نہیں ہے، وہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، اس لیے کہ بعض آیات ایسی ہوتی ہے کہ جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کا مفہوم اپنے آپ میں اتنا واضح اور اتنا صحیح ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرا یہ کہہ دینا کہ محض ترجمے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے،
اس کا جواب دو، یہ بالکل بجا طور پر درست ہے، اس میں کسی طرح کی تنقید، قباحت اور کسی طرح کی جو ہے شناعت بالکل نہیں تھی، تجھے جواب دینا تھا، لیکن تیرے بس کی جواب دینا ہے نہیں، اپنے عقیدے کو چھپانا ہے تجھے، کیونکہ تجھے پتا ہے کہ اس آیت میں میری موت ہے اور میرے عقیدے کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اس لیے تو جو ہے ادھر ادھر کی باتیں بنا رہا ہے۔ میرا سوال تجھ سے یہ ہے، اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تفسیر پیش کی ہے اللہ کی قسم، باقاعدہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ کہا ہے کہ فیہی خمس مسائل، اس میں 5 مسائل ہیں، اور میں نے وہ تیرے سامنے جو ہے کلپ بھیج دی ہے اور تو نے اس کو چیک بھی کر لیا ہے، اٹھایا ہے، کیونکہ واٹس ایپ کی جو فیروزی کلر ہے وہ بتا رہی ہے کہ تو نے اس کو اٹھا کے پڑھ بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود تیرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں اس کو قبول کروں، اس صداقت کو، اس حقانیت کو۔ میرا اس سے اب بھی یہی کہنا ہے، اگر امام قرطبی کی تفسیر سے یہ آیت کے اتنے واضح اور اتنے صریح مفہوم سے اگر تجھے جو ہے اتفاق نہیں ہے تو اس آیت کا اپنے طور پر مطلب طے کر اور پھر جو ہے اپنے عقیدے کو بچانے کی کوشش کر۔ یہ آیت واضح طور پر صرف معنی اور مفہومی کے اعتبار سے تفسیر میں نہ جاتے ہوئے واضح کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام شرع پر دسترس حاصل نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، یعنی اس کو بدلنے کی، کہ بدلنے یا حلال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے۔ جواب دے مجھے اس کا جواب دے مجھے۔ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لا نسل الکاذبین۔ میرا سوال کیا ہے؟ میرے سوال اسی کا سوال جواب دے رہا ہوں۔ یہ بتا میں جواب دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں۔ نہیں کر سکتے ایسا تو تم مختار چلاؤ نہیں، جب ہو گیا ٹائم تو خاموش ہو جاؤ، جب میں نہیں بولتا ہوں تو کیوں بولتا ہے تھانوی کی جیسا؟ پہلی بات تو تم نے کوئی تفسیر قرطبی پیش کی ہی نہیں، یہ تم نے ایک پوسٹ بھیجی ہے میرے کو۔ مجھے اب یہ بتا، تو باتیں بناتا رہے گا، مجھے پتا تجھے ڈر لگ رہا ہے، خاموش ہو جانا، کیوں بھوک رہا ہے بیچ میں؟ ڈر کیوں لگ رہا ہے تجھے؟ دلائل دے۔ دیکھو پھر بھاگا، پھر چلانے لگا، پھر یہ تھانوی جیسا بھوکنا، پھر بھوکا، یہ ہار گیا، یہ کھڑا ہوا، یہ بھاگ گیا، مفتی طیب قاسمی ہار گیا، 2 منٹ کو وصول طے کرنے کے بعد یہ یہاں پہ بھوکنے لگا۔ لعنت علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔